کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو کنویں کی تاریکی سے نکال کر تختے حکومت تک پہنچا دیتا ہے، اور یہی وہ سچی حیرت انگیز اور دل ہلا دینے والی داستان ہے جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ایک معصوم بچے کا خواب، بھائیوں کی حسد بھری سازش، غلامی، آزمائش، قید، اور پھر عزت، اقتدار اور معافی کا ایسا منظر جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں، یہ صبر، پاک دامنی، توکل اور اللہ کے فیصلوں پر یقین کی زندہ تفسیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا پورا واقعہ ایک مکمل سورت یعنی سورت یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی اس قصے کی خاص بات ہے۔ ایک نبی کی زندگی کا اتنا مسلسل اور اتنا جامع بیان قرآن میں اسی انداز سے ملتا ہے۔ یہ قصہ صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ ہر اس دل کے لیے امید ہے جو حسد، جدائی، ظلم، بہتان یا تنہائی سے گزر رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت میں گزرا۔ ایک دن آپ نے ایک عظیم خواب دیکھا۔ آپ نے اپنے والد سے فرمایا، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں۔ انہوں نے شفقت سے فرمایا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہیں سے کہانی کا پہلا دردناک موڑ شروع ہوتا ہے۔ بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ والد کی محبت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہے، اور جب حسد دل میں جگہ بنا لے تو رشتے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایک دن بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے اصرار کیا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل مطمئن نہ تھا، مگر بالآخر انہوں نے اجازت دے دی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب بھائیوں نے ایک معصوم بچے کو کنویں میں پھینک دیا۔ سوچئے، ایک نبی کا بیٹا اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں اندھیرے کنویں میں تنہا۔ لیکن جہاں دنیا ختم ہوتی ہے، وہیں اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ایک دن تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے، اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ شام کو بھائی روتے ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے جھوٹی کہانی بنائی کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ خون آلود قمیض پیش کی گئی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ سچ نہیں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات آراستہ کر دی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ یہ وہ صبر تھا جسے قرآن صبر جمیل کہتا ہے، نہ چیخ، نہ شور، نہ بد دعا، بس اللہ پر بھروسہ۔ ادھر ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام مل گئے۔ انہیں مصر لے جایا گیا اور کم قیمت پر بیچ دیا گیا۔ بظاہر یہ غلامی تھی، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی تقدیر کا اگلا دروازہ تھا۔ مصر کے ایک بااثر شخص عزیز مصر نے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو علم، حکمت اور خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا۔ پھر جوانی آئی اور آزمائش بھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گناہ کی طرف بلایا۔ دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں بہت سے لوگ گر جاتے، مگر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایمان کی بلند ترین دیوار تھی۔ آپ بھاگے، دروازے کی طرف دوڑے، اور قمیض پیچھے سے پھاڑ دی گئی۔ جب الزام آپ پر لگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی ظاہر کر دی۔ لیکن فتنہ ختم نہ ہوا۔ شہر کی عورتوں نے بھی باتیں بنائیں۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اس سے قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر ایک بے گناہ نبی قید میں چلا گیا۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل عظمت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت حق کا کام نہیں چھوڑا۔ 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔
آپ نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک آزاد ہو گیا اور دوسرا اپنے انجام کو پہنچا۔ سال گزر گئے، پھر بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ اسی وقت وہ سابق قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد آیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی ایسی دقیق تعبیر بتائی کہ آنے والے 7 سال کی خوشحالی اور پھر 7 سال کے قحط کا پورا نظام واضح کر دیا۔ مگر دیکھیے، آپ فوراً جیل سے باہر نہیں آئے، پہلے اپنی بے گناہی واضح کروائی۔ جب عورتوں سے پوچھا گیا تو سب نے اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی سچ مان لیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، کنویں سے قید تک سفر کرنے والا نبی اب مصر کے خزانے کا امین بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمایا۔ قحط آیا، دور دور سے لوگ غلہ لینے آنے لگے، انہی میں آپ کے بھائی بھی آئے، مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ یہاں سے کہانی کا سب سے جذباتی باب شروع ہوتا ہے۔ بار بار ملاقاتیں ہوئیں، چھوٹے بھائی بنیامین کو روکا گیا، والد کا غم بڑھا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، مگر ان کے دل میں امید زندہ رہی۔ آخرکار جب بھائی عاجز ہو کر کھڑے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ چونک اٹھے، انہوں نے پوچھا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اور پھر وہ جملہ جو تاریخ کے سب سے عظیم معافی ناموں میں سے ایک ہے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ ذرا سوچئے، جنہوں نے کنویں میں پھینکا انہی کو معاف کر دیا۔ یہی نبیوں کا اخلاق ہے، یہی ایمان کی بلندی ہے۔ پھر وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجی گئی۔ جیسے ہی قمیض چہرے پر ڈالی گئی، بینائی لوٹ آئی، خاندان مصر آیا اور وہ خواب جو بچپن میں دیکھا گیا تھا پورا ہو گیا۔ والدین اور بھائی احتراماً جھک گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد خاندان توڑ سکتا ہے، مگر صبر انسان کو سنوار دیتا ہے۔ پاک دامنی کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے اس کی قیمت تنہائی ہو یا قید۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہماری سمجھ سے بہت بلند ہے، کبھی کنواں ہی تخت تک جانے کا رستہ بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، معاف کر دینا کمزوری نہیں، یہ روح کی بادشاہی ہے۔